اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کونوا ربانیین، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے۔ روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر اتوار کے روز تعلیمات اولیاء پر بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے مقصد حیات کو پا سکیں۔ اولیاء اللہ کے تعلیمات اس قدر ضروری ہے آج کے قوم کے لیے، اس سے پہلے کوئی دور میں اتنا ضروری نہیں تھا جتنا ضروری آج کے دور میں، کیونکہ آپ دیکھیں گے اس دور کا ہر شخص بے ادب نظر آئے، بد اخلاق نظر آئے، نہ بات کرنے میں ادب، نہ بیٹھنے میں ادب، نہ اٹھنے میں ادب، نہ چلنے میں ادب، نہ بڑوں کا ادب، نہ ماں باپ کا ادب، نہ پڑوسی کا ادب۔ ہر طریقے سے جاہل پنا آج کی قوم میں آ گیا، علم کے اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے۔ اور تعلیمات اولیاء ہوتی ہی ہے بندے کو اخلاق سکھانے کے لیے، بندے کو جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے۔ تعلیمات اولیاء قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے، اپنی طرف سے وہ بات نہیں کرتے۔ ہاں، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کہہ رہے کیونکہ ہمارے پاس علم کی کمی ہوتی ہے۔ اولیاء جو ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کی شان اللہ قرآن میں فرماتا ہے کونوا ربانیین، وہ جو اللہ والے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے ہو جاؤ۔ اللہ والے وہی ہے جو اللہ سے ملا دے، اپنا جو بنا لے وہ خود ابھی گمراہ ہے، وہ کیا اللہ سے ملا ہے۔ کسی کو کوئی اپنا بنا لے، اللہ سے نہ جوڑے، چاہے وہ پیر ہو، چاہے صوفی ہو، چاہے شیخ ہو، اپنا بنا لے، اللہ سے نہ جوڑے، وہ مکمل کامل نہ پیر ہے، نہ صوفی ہے، نہ شیخ۔ اللہ نے جو تعریف بتائی ہے یہ کہہ کر بتائی ہے کونوا ربانیین۔ ان کے زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندوں کو اللہ سے جوڑ دے۔ تو انہی اولیاء میں سے ہمارے دکن کے جنہیں شہنشاہ اولیاء کہا جاتا ہے، شہنشاہ دکن کہا جاتا ہے، حضرت خواجہ خواجگاں، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز شہباز رحمت اللہ علیہ کے آج ایک قول پر بات کریں۔
آپ کی ایک بات اگر اپنا لیں گے ہم، اس کے 2 فائدے ہمیں ہوں گے۔ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، خاتمہ شریف میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صالحین جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، جو اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلتا ہے، جو اپنے مقصد حیات اللہ کی رضا بناتا ہے، اس کے لیے چاہیے کہ وہ 2 وقت سے زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ 2 وقت سے زیادہ کھانا نہ کھائے۔ مومن کا بہترین کھانا 2 وقت کا کھانا۔ پھر آپ فرماتے ہو 2 وقت میں اتنا ہی کھانا جتنا 1 وقت میں کھایا جاتا۔ اس کے فائدے اگر آج ہم دیکھنے بیٹھ جائیں تو ہماری عقلیں حیران ہو جائے۔ کیا بات ہے، اولیاء اکرام کی ہر ایک قول میں ہزاروں حکمتیں چھپی۔ آج آپ سائنس کو اٹھا کر دیکھ لیں، سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد آج کہہ رہی ہے دیکھ کر کہ جو کم کھاتا ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے، اس کا باڈی کا ہر پارٹ ایکٹیو ہوتا ہے، برین شارپ ہو جاتا ہے اس سے۔ اور وہ اللہ والے کیا نظر رکھتے تھے؟ فرماتے 2 ٹائم کھاؤ تو 1 ٹائم کھانے جتنا کھاتے ہو 2 ٹائم میں اتنا کھانا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کم کھانے سے صحت مند رہو گے، اور کم کھانے سے نفس پر غلبہ پالو گے۔ نفس جو تمہارے اندر تمہاری کھلی دشمن ہے، جو شیطان کو شیطان بنانے والی، تم اس پر فتح پالو گے، کیونکہ نفس کمزوری بھوک پر ہوتی ہے۔ پیٹ بھر کھا لو، نفس کا حال دیکھو، نچاتی ہے وہ۔ اور کم کھانے کا نتیجہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کیسا اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو بھی کرتے ہیں تو اتنا احتیاط کرتے ہیں کہیں پانی کا خطرہ حلق میں نہ اتر جائے۔ کیوں؟ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تعلق کب پیدا ہوا پتا ہے آپ کو؟ جب آپ کا پیٹ بھوکا رہا، نفس کمزور ہو گئی اور آپ کی روحانیت عروج پر پہنچ گئی۔ کھانا کھا لیتے ہیں تو ایسا کھا لیتے ہیں لوگوں کا حرام نہیں دیکھتے۔ رمضان میں پانی کی بوند اللہ سے اترتے کو ڈرتے اللہ دیکھ رہا ہے، اور غیر رمضان میں حرام کا مال کھانے سے نہیں سوچ، بہن کا حق کھانے سے نہیں چھوڑ۔ یہ کیوں؟ کیونکہ جب ہمارے اندر غلبہ نفس کا ہوتا ہے، اور بندہ نواز فرماتے ہیں 2 وقت کھانا کھاؤ، 2 وقت میں اتنا کھاؤ کہ 1 وقت میں جتنا کھاتے۔ اور آپ اس کے فائدے حکمتیں گناتے ہیں، جب بھی کھاؤ ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں جو لقمے پر بسم اللہ پڑھ دیا جاتا ہے، وہ لقمے سے جو طاقت ملتی ہے وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں نہیں لگتی۔ دیکھیں کتنی پیاری حکمت کی ہے، مصطفیٰ نے واضح ارشاد فرمایا جس پر بسم اللہ پڑھ دیا جاتا ہے وہ لقمہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان اسے نہیں کھا سکتا۔ اور بندہ نواز فرما رہے بسم اللہ پڑھو، وہ لقمہ تمہارے دل میں نور پیدا کرے گا۔ اور آج ہم کھانے کی حالت ہم جانتے ہیں، وہ اللہ والے تھے جینے کے لیے کھاتے تھے، اور آج ہمارا حالم یہ ہو گیا کھانے کے لیے ہم جی رہے ہیں۔ آج دیکھ لے، آج فون اٹھا کر دیکھ لے، ہر ریل پر کھانے کی بات کی جائے گی۔ اتنے ہوٹلیں آپ نے آج سے 10 سال پہلے دیکھی تھی؟ کوئی نہیں دیکھی۔ بستی میں 1 ہوٹل تھی، آج ہوٹلوں کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ آج مسلمان ایسا لگتا ہے کہ جینے کے لیے نہیں کھا رہا ہے، کھانے کے لیے جی رہا ہے۔
اور بندہ نواز فرماتے زیادہ کھانا کھا لو گے دل سیاہ ہو جائے. کیوں سیاہ ہوگا؟ کیا کھانا حرام ہے؟ حلال طریقے سے بھی کھا رہے. تو آپ فرماتے جب زیادہ کھانا ہو جاتا ہے تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے. آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا کر دیکھ لیجیے، آپ کو ہاتھ دھونے اٹھنے بیزار کیا ہے، کیا اللہ کا ذکر کرو، کیا مصلی بچھاؤ، کیا قیام اللیل کرو. تو کم کھانا یہ آپ کے جسم کے لیے بہتر ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا بہترین کھانا وہ ہے جو بھوک لگنے پر کھائیں اور پیٹ بھر کر نہ کھائیں. آج سائنس کہہ رہی ہے اگر انسان بھوک لگنے پر کھائیں اور پیٹ فل نہ کھائیں وہ کبھی زندگی میں بیمار نہیں پڑ سکتا. اور ہمارا حال یہ ہے اتنا کھاتے اس کو ہضم کرنے کے لیے تھمس اپ چاہیے. یہ زیادہ کھانا ہمارے دل کو مردہ کر دیتا ہے، یہ بات یاد رکھیں. اور آپ فرماتے ہیں دوسری حکمت، کھانے کو زیادہ چبایا کرو، اور جب کھانے کو چبایا کرو تو دل میں سورہ فاتحہ پڑھو. ہر لقمے پر اگر عادی ہو جاؤ گے سورہ فاتحہ دل میں پڑھنے کے تو اس سے یہ ہوگا تمہارا ہاضمہ بہتر ہوگا، تمہارا ہاضمہ اچھا ہوگا. ڈائجیشن جو پرابلم ہوتی ہے، ایسیڈیٹی جو پرابلم ہوتی ہے، آپ فرماتے ہو اس سے محفوظ ہو جاؤ. اور جب لقمہ نگل لو تو الحمدللہ کہو. پہلا لقمہ جب اٹھاؤ تو بسم اللہ، چاٹتے وقت سورہ فاتحہ، نگلتے وقت الحمدللہ. آپ فرماتے جب تم لقمہ نگل لو الحمدللہ کہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر نعمت عطا کرے گا. یعنی اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں بہتر نعمت عطا کروں گا. صوفیاء فرماتے دنیا کے کھانے پر شکر کرو، اللہ سے امید رکھو اللہ جنت کی رزق کھلائے گا. یہ ہوگا کب؟ جب شکر منائیں، جب ذکر ہوگا، جب خیال ہوگا یار کا، دو جہاں میں کامیابی آپ پاؤ. تو ایک کام اپنے زندگی میں کریں اگر آپ کو تندرست رہنا ہے. وہ بڑے لوگ کہا کرتے کہ تھوڑا کھاؤ گھی سے کھاؤ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی آدم کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے چند لقمے کافی ہے، چند لقمے. امی جان بی بی عائشہ فرماتی ہمارے گھر میں کئی مہینے چولہے نہیں جلتے، دو کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور پر ہمارا گزارا ہوا کرتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اقدس کی کیسی قوت تھی. تو آپ دیکھیں اپنے آپ ناشتہ ہلکا کرے، دوپہر میں ہو سکا کھائیں، اور رات کا کھانا جتنا ہو سکا عشاء سے پہلے ختم کر دیجئے. آپ دیکھیں گے نیند بھی بہتر آئے اور صبح فجر میں آنکھ بھی کھل جائے. تو کم کھانے سے صحت بھی ملے گی اور نفس پر غلبہ بھی ملے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.